الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس ماہانہ درس قرآن مجید کے مسلسل انعقاد پر میں جناب محسن اہل سنت استاذ الحفاظ والقراء فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام رفقاء کو، معاونین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس مسجد کو، اس مدرسے کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائے۔ جو علماء تشریف فرما ہیں ان کی تشریف آوری ہمارے لیے برکتوں کا باعث ہے۔ آج علاقہ بجوات سے بھی فخر اہل سنت فاضل ذیشان حضرت مولانا ظہیر احمد صاحب مدہ ذلہ العالی اور عزیز القدر حضرت مولانا بلال صاحب تشریف فرما ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ برادران اسلام، اس دفعہ درس قرآن مجید ماہ ستمبر میں انعقاد پذیر ہے۔ آج 15 ستمبر ہے۔ 14 ستمبر کل جو دن گزرا ہے، آپ نے دیکھا یا اخبارات کے ذریعے علم ہوا ہوگا، پورے ملک میں عقیدہ ناموس رسالت کے حوالے سے، تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جلوس نکالے گئے۔ غیر مسلم
ابلیسی طاقتوں نے ایک دفعہ پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ ستمبر کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو مجھے پاکستانی تاریخ کا وہ دن یاد آتا ہے جب 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور یہ قادیانیت کا پودا بھی انگریزوں نے ہی لگایا تھا، اور اس میں بھی ان کی سازش یہ تھی کہ خود مسلمانوں کے اندر سے ایسے لوگ تیار کیے جائیں جن کے نام مسلمانوں والے ہوں لیکن وہی اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہوں، وہی سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہوں۔ تو آج میں آپ احباب کے سامنے ان دونوں موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا خزانہ اس کا ایمان ہے۔ جو آدمی دنیا سے ایمان لے کر گیا وہ کامیاب ہو کر گیا۔ قیامت کی، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ آدمی جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو حشر میں بالآخر وہ بخشا جائے گا، لیکن اگر کسی کا خاتمہ ہی کفر پر ہوا ہو تو پھر ایسی مصیبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر ایسا عذاب ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا۔ تو ایمان پر خاتمہ مل جائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پانی پرن سہیلیاں ترنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم کامل مسلمان ہو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرنا، دھیان رکھنا کہیں تمہارا دشمن تم سے ایمان نہ چھین لے، اپنے ایمان کی فکر کرنا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ عقائد کی کتابوں میں ہے اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نبوت دے کر پھر اس سے واپس نہیں لیتا، تو اس لیے بھی انبیاء کرام کو یہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ ان کا ایمان ضائع ہو جائے۔ وہ تو فرشتوں سے زیادہ پاکیزگی رکھتے ہیں اور معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر کے اپنی امت کو دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ یہ چیز اللہ سے مانگا کرو، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔
یا اللہ جب میرا وصال ہو تو اس حال میں کہ میں کامل مسلمان ہوں. نبی تو ہے ہی کامل، پر یہ دعا کر کے انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو قرآن مجید میں حضرت یوسف کی دعا کو قرآن کی آیت بنا کے، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ درس دیا ہے کہ تم بھی اللہ سے یہ چیز مانگا کرو. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ جب میرا خاتمہ ہو، میرا وصال ہو، میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اس حال میں کہ میں کامل مسلمان ہوں. ہمیں موت کے وقت تک، آخری دم تک اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور کبھی کوئی قدم غفلت سے نہیں اٹھانا چاہیے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے کہ ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت میں نے کبھی آپ کو غفلت سے کھل کھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا میں کھل کھلا کر ہنسوں گا، خوش ہو کے ہنسوں گا جس دن دنیا سے ایمان لے کے جاؤں گا. ابھی تو آزمائش ہوئی، اور جب آپ کا وصال ہوا آپ کا وہ شاگرد سویا ہوا تھا. اس نے خواب میں دیکھا میرے استاد تیز تیز چلتے جا رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں اور ہنس رہے ہیں. آنکھ کھلی تو وہ آپ کے کاشانہ اقدس کی طرف دوڑا. جب وہاں پہنچا تو کیا پتا چلا حضرت امام احمد بن حنبل کا وصال ہو گیا. ہمارا ایک دشمن ہے جو ہم سے ایمان چھیننا چاہتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے انہ لکم عدو مبین. شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور موت کے وقت تک اس کے ساتھ جنگ ہے. یہ کشمکش موت کے وقت تک جاری رہتی ہے، بلکہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت شیطان زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس مرنے والے سے ایمان چھین لوں. اس لیے نزع کا وقت بڑا سخت ہے. عام آدمی کیا حیثیت رکھتے ہیں، نزع کے عالم میں تو شیطان نے امام فخر الدین رازی جیسے مفسر پر بھی حملے کیے ہیں. اگرچہ کامیاب نہیں ہوا لیکن اس نے کوشش تو کی ہے امام فخر الدین رازی سے بھی ایمان چھیننے کی. تو موت کے وقت تک شیطان کی یہ کوشش ہوتی، اس بات کا خیال رکھ کے اٹھانا چاہیے کہ کہیں میرا ایمان نہ ضائع ہو جائے، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے جو ایمان چھیننا چاہتا ہے. جب شیطان کا لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پر اس شیطان کی طرف ہی ذہن جاتا ہے جو آگ سے بنا ہے اور جنات میں سے ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی شیطان کا لفظ بولا گیا ہے اس سے وہی مراد ہے. لیکن یاد رکھیں صرف وہ شیطان نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی شیطان ہیں. بڑا شیطان تو وہی ہے جو جنات میں سے ہے، آگ سے بنا ہے، کچھ عرصہ فرشتوں میں رہ کے عبادت بھی کرتا رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، مردود ہوا. وہ بڑا شیطان ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ شیطان ہے، بلکہ قرآن بیان کرتا ہے انسانوں میں بھی شیطان موجود ہے. دیکھنے میں وہ انسان نظر آتے ہیں پر حقیقت میں وہ شیطان ہے. یہ بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. قرآن مجید کی آخری سورت پڑھ کے دیکھیں، سورہ والناس. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اب اگلی آیتیں پڑھیں، خناس کی تشریح کی گئی ہے اس میں موصول کے ذریعے کہ وہ خناس کون ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس،
وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس. یہ جو آخری آیت ہے من الجنۃ والناس، اس نے یہ بات کھول کر بیان کر دی ہے کہ شیطان صرف جنوں میں ہی نہیں، شیطان انسانوں میں بھی ہے. خناس صرف جنات میں ہی نہیں، خناس انسانی شکل میں بھی موجود ہے. ہر نظر آنے والا شخص ضروری نہیں کہ انسان موجود ہے. ہر نظر آنے والا شخص ضروری نہیں کہ انسان ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں دیکھنے میں انسان پر حقیقت میں من الجنۃ والناس کا مصداق ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ خناس ہے، پیدا انسانوں کے گھر ہوئے، رہتے انسانی معاشرے میں ہیں. اور قرآن کہتا ہے انسانوں میں بھی خناس موجود ہیں. اگر ان کی شکل انسانوں والی نہ ہو تو وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ انسان ہیں. کیا خیال ہے آپ کا جو قبر سے بچے کی لاش نکال کے گوشت ہنڈیاں میں پکا کے کھائے وہ انسان ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا قبر سے ایک جوان دوشیزہ کی لاش نکال کے جو گناہ کرے وہ انسان ہے؟ ہمارے اس دور میں کیا یہ خبریں اخبارات میں نہیں آ چکی؟ ایسے لوگوں کے چہرے نیٹ پہ موجود نہیں جنہوں نے قبروں سے میتیں نکال کے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے کہ گوشت ہڈیوں کو چبا رہے ہیں اور گوشت کو ہنڈیاں میں پکا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی شیطان ہے، انسانوں میں بھی شیطان. ایسا ہی ایک انسان نما شیطان قادیان میں پیدا ہوا 1839 عیسوی میں. ابتداً اس نے کچھ تعلیم حاصل کی، پھر آپ کے شہر سیالکوٹ میں بھی وہ رہا ہے. تقریباً 4 سال مرزا سیالکوٹ میں رہا ہے. 1866 میں وہ یہاں کچہری میں ملازم تھا، منشی تھا. 4 سال مرزا غلام احمد قادیانی یہاں کچہری میں ملازم رہا ہے اور 1869 میں وہ یہاں سے گیا ہے. پھر واپس جا کے اس نے دین کی تبلیغ شروع کر دی ہے، مبلغ بن گیا ہے، عیسائیوں سے مناظرے کرنے لگ گیا ہے. پھر کچھ عرصے بعد اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. پھر اس نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ آخری زمانے میں جس مہدی نے آنا ہے میں ہی وہ مہدی آخر الزمان ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں. ترقی کرتا گیا ہے اپنے طور پر ہی. اور پھر اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں. اور پھر اس نے پورا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. جس بارگاہ میں جنید و بایزید بھی سانس روک کر بیٹھتے ہیں وہ اس بارگاہ میں بے ادبیاں کرتا رہا. جس بارگاہ میں صحابہ کرام اتنے ادب سے بیٹھتے تھے کہ پرندے آ کے ان کے سروں پر بیٹھ جاتے، یہ سمجھتے یہ مجسمے بیٹھے، یہ مجسمے پڑے ہوئے ہیں. صحابہ اتنے ادب سے جس بارگاہ میں بیٹھتے تھے، مرزا اس بارگاہ میں زبان درازیاں کرتا رہا ہے. اور لکھتا ہے کہ مجھے جو معجزات دیے گئے ہیں وہ رسول عربی کے معجزات سے زیادہ ہیں. حضور کی بے ادبی شروع کر دی. اور پھر یہاں بھی نہیں رکا. دیکھیں انسان نما شیطان، اس سے بھی آگے اس نے دعویٰ کیا. کہتا ہے میں نے ایک دن اپنے اندر غور کیا تو دل کی آنکھ سے میں نے دیکھا کہ میں ہی خدا ہوں. اور پھر میں نے اس پر غور کیا تو مجھے اس پر پورا یقین ہو گیا کہ میں ہی خدا ہوں. ایسے الہام بھی اس کو ہوتے رہے. مرزے نے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے، بدترین کافر بھی ایسی بے ادبیاں نہیں کرتا.
اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں، رسول اللہ کی بے ادبیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں لکھی ہیں اس نے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ جس کا نام ابو بکر و عمر ہے وہ تو میرے جوتوں کے تسمے باندھنے کے بھی قابل نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کا نام ابو بکر و عمر ہے۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا، اگر امکان ہوتا کہ نبی آ سکتا ہے تو عمر نبی ہوتا، لیکن مراد مصطفیٰ بطل حریت فاروق اعظم وہ تو نبی نہیں ہو سکتے، تو یہ قادیان کا بدبخت کیسے مرتبہ نبوت پر فائز ہو سکتا ہے؟ ہمارا اس بات پر ایمان کامل ہے، حضور اللہ کے آخری نبی۔ حضرات اہل بیت کی اس نے بے ادبیاں کی ہیں، کہتے ہیں مردہ علی کو پوجتے ہو، مردہ علی کو مانتے ہو، زندہ علی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ زندہ شخص جو علی سے افضل ہے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ امام حسین کو تو ایک کربلا سے گزرنا پڑا ہے، میرا ہر لمحہ کربلا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں دامن جھاڑوں تو ہزاروں حسین گرتے ہیں، یعنی میرے دامن میں ہزاروں حسین موجود ہیں۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ امام علی مقام کون ہے۔ ایسی بے ادبیاں اور گستاخیاں، لیکن اس کے باوجود کہ اس نے انتہا درجے کی مغلظات لکھی ہیں، ایک جماعت اس کو مل گئی ہے جو اس کا ساتھ دیتی رہی۔ حکیم نور الدین، مولوی محمد حسن امروہی اور مولوی عبد الکریم جیسے لوگ اس کو مل گئے ہیں جو اس کا ساتھ دیتے رہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، سارا جسم صاف ہو، ہاتھ پہ زخم ہو، مکھی کہاں بیٹھے گی؟ صاف بدن پہ یا زخم والی جگہ پہ؟ تو جس طرح مکھی کی طبیعت میں گندگی کی محبت ہے، اس طرح بعض لوگوں کی، انسانوں کی طبیعت بھی اتنی گندی ہوتی ہے کہ وہ حلال کو چھوڑ کے حرام کو پسند کرتے ہیں۔ شریعت محمدیہ کا شیریں دودھ چھوڑ کر انہوں نے مرزے کے پیشاب کو پسند کر لیا، دین محمدی کا شیریں شہد چھوڑ کر انہوں نے مرزے کے زخموں کی پیپ کو پینا پسند کر لیا۔ ایسے بری طبیعت والے لوگ حکیم نور الدین جیسے بھی موجود تھے، جنہوں نے مرزے کی بیعت کی اور پھر لوگوں کو اس کا مرید بنایا۔ جب ایک حواریوں کی جماعت تیار ہو گئی تو پھر مرزے نے ایک اشتہار لکھا، کتابیں اس نے بڑی لکھی ہیں، تحریر لکھنے میں بڑا ماہر تھا، عربی عبارت لکھنے میں بھی بڑا فخر کرتا تھا۔ تو اس نے ایک اشتہار لکھا جس میں وہ کہتا ہے اس وقت نیل گوں آسمان کے نیچے کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو میرے مقابلے میں آ سکے، اگرچہ اس وقت آستانوں پہ نقش بندی موجود ہیں، قادری، چشتی، سہروردی موجود ہیں، اور اس امت میں محدث، مفسر اور فقیہ موجود ہیں، لیکن کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو میرے مقابلے میں آ سکے۔ جب مرزے نے یہ اشتہار لکھا جب اس نے یہ کہا بے شک وہ بے شمار لعنت کا مستحق ہے اور ہمارے دل ہمیشہ اس پہ لعنت بھیجتے رہیں گے، جب اس نے یہ کہا کہ روئے ارض پر کوئی ایسا نہیں جو میرے سوالوں کے جواب دے سکے، تو پھر علی پور شریف سے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب اٹھے ہیں، اور گولڑا شریف سے تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب اٹھے ہیں۔
آستانہ علیہ مرزا مظہر جانے جانا سے حضرت صاحبزادہ پیر ابو الخیر نقشبندی اٹھے ہیں، حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوروی، حضرت قبلہ پیر سید عبد القاہر شاہ صاحب باج خیلہ شریف، حضرت مولانا غلام محمد بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جلیل القدر اہل سنت کے علماء اور مشائخ اٹھے۔ تاجدار گولڑا نے کتاب لکھی ہے شمس الہدایت، ہدایت کا سورج۔ اس کتاب کے بارے میں دیوبندی مکتبہ فکر کے مولوی جناب مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے بیان القرآن کے اندر۔ اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت پر ایسی کتاب پڑھنا چاہتے ہو جس سے تمہیں اس موضوع پر مکمل علم حاصل ہو جائے تو پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب شمس الہدایت پڑھ لو۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب نے دوسری کتاب لکھی ہے سیف چشتیائی، اس کے بارے میں مولوی انور شاہ کاشمیری نے کہا ہے دیوبندیوں کے نزدیک یہ شخص شارح حدیث ہے۔ مولوی انور شاہ کاشمیری نے اپنی کتاب حیات عیسیٰ علیہ السلام اس میں کہا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں دوبارہ جو حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اس موضوع پر کافی و وافی کتاب پڑھنا چاہتے ہو تو پیر میر علی شاہ صاحب کی سیف چشتیائی پڑھ لو۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء نے تاجدار گولڑا کو سلام کیا کہ آپ نے بہت اعلیٰ کتاب لکھی، اور شمس الہدایت کو جب اہل حدیثوں کے مولوی عبد الجبار غزنوی نے پڑھا تو اس نے پیر صاحب کو خط لکھا، اوپر وہ آپ کے نام سے پہلے القابات لکھتا ہے، کہتا ہے منبع فیوز و برکات۔ ہم اپنے مشائخ کو کہنا منبع فیوز و برکات تو لوگ انکار کرتے ہیں، اتنے بڑے لفظ ان کے لیے بولتے ہو۔ مولوی عبد الجبار غزنوی جو اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اس نے تاجدار گولڑا کو خط لکھا تو اوپر القاب لکھے منبع فیوز و برکات۔ اور مولوی ثناء اللہ امرتسری، مولوی محمد حسین بٹالوی، مولوی نذیر حسین دہلوی عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے میں جو تحریک چلی اس میں پیر میر علی شاہ صاحب کو اپنا قائد مانتے تھے، اور ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت میں پیر میر علی شاہ صاحب نے غلام مصطفیٰ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ مرزے نے پہلے تو اپنے مرید حکیم نور دین کے ذریعے خط و کتابت کی پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ، آپ نے اس کی طرف ایک سوال بھیجا کہ حقیقت معجزہ بیان کرو، حقیقت معجزہ کیا ہے؟ تو مرزے کو اس پر غصہ آ گیا کہ میں تو اتنا بڑا عالم اور مجھ سے پوچھتے ہیں حقیقت معجزہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ تحریری مناظرہ کریں تفسیر لکھنے کا، لاہور آ جائیں، تحریری مقابلہ ہوگا، جو اچھی تفسیر لکھے گا وہ جیت جائے گا، اور تفسیر عربی زبان میں لکھنی ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ تفسیر عربی زبان ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ پہلی تفسیروں میں موجود ہے وہ نہیں لکھا جائے گا، تفسیر ایسی ہو جس میں نئے نکات ہوں اور ہوں شریعت کے مطابق، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہاں قرآن اندازی کریں گے کہ کس آیت کی تفسیر لکھنی ہے۔ وہ بھی چند شرائط ہیں جو مرزے نے لکھ کے بھیجی، تاجدار گولڑا نے وہ ساری شرائط پڑھی تو مرزے کی طرف جواب لکھا، فرمایا ہم لکھیں گے نہیں بلکہ کاغذ پہ قلم رکھ دیں گے، جس کا قلم خود اٹھ کے لکھنے لگ جائے گا سمجھ لینا وہ سچا ہے۔ تاجدار گولڑا کے حالات کی کتاب ہے، سمان عمری ہے، مہر منیر۔ مہر منیر میں یہ بات موجود ہے کہ مرزے نے پھر دوسرا مطالبہ کیا، مرزے نے کہا جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، تو ایسا کریں ایک کوڑا آدمی میرے پاس لے آئیں، ایک کوڑا آدمی پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس، جو کوڑے کو ٹھیک کر دے وہ سچا ہے۔ مرزے کو پتا تھا میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن ایسی باتیں اس نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہیں جس میں وہ اپنا روب بناتا تھا،
اور ہوا میں باتیں چھوڑتا تھا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، حالانکہ کر کچھ نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے اس لیے کی کہ پیر میرے علی شاہ صاحب جب سنیں گے نا کوڑے کو ٹھیک کرنا ہے، وہ کہیں گے نہیں اس پر تو میں تیار نہیں ہوں، تو میں اعلان کر دوں گا میں جیت گیا ہوں۔ یہ اس نے ویسے ہی ایک داؤ کھیلا۔ جب یہ بات پیر میرے علی شاہ صاحب تک پہنچی کہ مرزا کہتا ہے کہ جو کوڑے کو ٹھیک کر دے وہ سچ ہے، تاجدار گولڑا مسکرائے، فرمایا جاؤ مرزے سے کہو آج میرے علی شاہ کو کسی کوڑے کے پاس نہ لے کے جاؤ، آج مجھے کسی قبر پر لے جاؤ، میں قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو کھڑا کر سکتا ہوں، میں آج قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو قبر سے اٹھا کے اس کی زبان سے عقیدہ ختم نبوت بیان کرواؤں۔ بعد میں آپ سے ایک مرید نے پوچھا حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں مردے کو قبر سے کھڑا کر کے عقیدہ ختم نبوت بیان کرواؤں گا، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا میں نے اس وقت تک دعویٰ نہیں کیا جب تک مجھے اذن نہیں ملا۔ جو اولیاء کرام فنا فر رسول کی اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے دعوے نہیں کرتے۔ فرمایا میں نے اپنی مرضی سے دعویٰ نہیں کیا، میں نے اس وقت تک دعویٰ نہیں کیا جب تک مجھے حضور نے اذن نہیں عطا فرما دی۔ مجھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے علی شاہ اس بدبخت سے ڈرنا نہیں، تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا، تو جو کہے گا وہ۔ اور تاجدار گولڑا نے فرمایا اسے علم نہیں، آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جدھر توجہ کریں اللہ وہ کام کر دیتا ہے۔ مرزے نے لافزنی کی تھی کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے۔ تاجدار گولڑا نے اٹھ کے جواب دے کے بتا دیا خاک سارانے جہاں را با حکارت منگر تو چیدانی دری خاک سوارے باشد۔ اگر ہم درویش اپنے آستانوں پر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ اگر ہم درویش اپنے آستانوں پہ تصوف کی چادر اوڑھ کر فقر کی چادر اوڑھ کر خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ خاک سارانے جہاں را باحکارت منگر تو چیدانی دری خاک سوارے باشد۔ فرمایا آج بھی روئے ارض پر ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں بارگاہ مصطفیٰ سے براہ راست ہدایات ملتی ہیں، جو قدم اٹھاتے ہیں تو حضور سے پوچھ پوچھ کے قدم اٹھاتے ہیں۔ جب تاجدار گولڑا نے کہا نا نہیں آج کوڑے نہیں زندہ کریں گے، آج مردے زندہ کرنے کا مقابلہ ہے کہ جو مردے زندہ کرے وہ سچ ہے، تو پھر مرزے نے پینترا بدلا، کہنے لگا نہیں میں مقابلے میں نہیں آؤں گا اس لیے کہ میرے اوپر وحی نازل ہو گئی ہے، تو نے مقابلہ نہیں کرنا۔ اس نے بھاگنے کا راستہ پہلے سوچا ہوا ہوتا تھا کہ میں نے بھاگنا کس طرح ہے، میں نے یہاں سے بچ کے نکلنا کس طرح، یہ راستہ اس نے پہلے سوچا ہوا تھا۔ کہنے لگا نہیں میرے اوپر وہی نازل ہو گئی ہے، تو نے مقابلے میں نہیں جانا اس لیے کہ اگر میں مقابلے میں گیا تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ ختم نبوت کانفرنس ہوئی لاہور بادشاہی مسجد میں، جب مرزا مقابلے میں نہیں آیا تو بادشاہی مسجد میں ختم نبوت کی کانفرنس ہوئی۔ لوگ کہہ رہے تھے مرزا مقابلے میں نہیں آیا، کہتا ہے وہی نازل ہوگی ہے، میں مقابلے میں گیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میں پیشین گوئی کرتا ہوں اتنے دنوں بعد ویسے ہی مرزے نے ٹٹی خانے میں گر کے مر جانا، جیسے آپ نے پیشین گوئی کی ویسے ہی ہوا ہے۔ مرزے نے اپنی زندگی میں ایک کتاب میں لکھا تھا کہ مجھے موت آئے گی تو یا مکے میں یا مدینے میں، تو اس وقت تاجدار گولڑا نے کہہ دیا تھا یہ تو کہتا ہے نا میں مکے یا مدینے میں مروں گا، میں پیشین گوئی کرتا ہوں یہ ساری عمر مکے یا مدینے جا ہی نہیں سکتا، یہ جائے گا ہی نہیں، یہ وہاں جا ہی نہیں سکتا، اور یہ کہتا ہے میں وہاں مروں گا، یہ یہاں ہی مرے گا۔ اور پھر لاہور میں اس کی موت ہوئی۔ مرزے نے اپنی زندگی میں جو بھی اشتہارات لکھے تھے علماء اسلام کے خلاف، مرزائیوں نے ان سب کو جمع کر کے ایک کتاب بنائی ہے مجموعہ اشتہارات۔ اس کی تیسری جلد میں ہے کہ مرزے نے مولوی ثناء اللہ کی طرف ایک خط لکھا تھا، اشتہار لکھا تھا، جس میں اس نے کہا
کیونکہ اس کا بھی عقیدہ ختم نبوت تھا مولوی ثناء اللہ کا. تو مرزے نے اشتہار میں لکھا، یہ اشتہار اس نے 15 اپریل 1907 کو لکھا، جس میں اس نے کہا کہ اگر میں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا دعویٰ ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، جو ان کی قیادت کر رہے ہیں، ان میں سے یہ جو مولوی صاحب ہیں، ان کی زندگی میں مر جاؤں. صادق کی زندگی میں کاذب مرے، یہ الفاظ لکھے اس نے اشتہار میں کہ جو سچا ہے وہ زندہ رہے، جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے. یہ اشتہار اس نے 15 اپریل 1907 کو لکھا اور 26 مئی 1908 کو مرزا مر گیا. اور جس مولوی کا نام اس نے اشتہار میں لکھا تھا، عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والے وہ علماء اس وقت زندہ تھے اور مرزا خود مر چکا تھا. تو اب جو خود اس نے کسوٹی مقرر کی اس کے مطابق مرزا جھوٹا ثابت ہو گیا یا نہیں ثابت ہو؟ کئی مرزائیوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. جب لاہور مناظرے میں وہ نہیں آیا اس وقت بھی کئی مرزائیوں نے اس کو چھوڑ دیا، چونکہ وہ لاہور میں ہی تھا لیکن آیا نہیں مقابلے میں. تو کئی اس کے مرید جا کے اس کو کھینچتے تھے کہ آؤ مقابلے میں، پر وہ نہیں آیا. تو کئی مرزائیوں کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. جب وہ مرا ہے اس وقت بھی کئی مرزائیوں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ ظاہر ہو گیا اس نے خود لکھا تھا صادق کی زندگی میں کاذب مرے. تو جن کے نام اس نے اشتہار میں لکھے تھے کہ ان کی زندگی میں مروں اگر میں جھوٹا ہوں تو وہ زندہ ہیں، یہ مر بھی گیا ہے. تو جو معیار اس نے خود بنایا، اشتہارات کی تاریخیں میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں، اور کتاب کا نام ہے مجموعہ اشتہارات، اس کے اندر یہ بات موجود ہے. مرزا خود اپنے بنائے ہوئے معیار پر بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، اور کتنی بری موت اس کو آئی. اس کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے سیرت المہدی. اگر میں کہوں میرے مسلک کے فلاں عالم نے یہ بات بیان کی، آپ کہیں گے مبالغہ ہو سکتا ہے، مخالفت میں بات کہہ دی ہے. اس لیے حوالہ دے رہا ہوں، اس کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے سیرت المہدی. اس کتاب کے اندر مرزے کا بیٹا لکھتا ہے کہ میرے باپ کو پیچس لگے ہوئے تھے، اسہال کی بیماری تھی، بار بار بیت الخلاء میں جاتا تھا. چارپائی سے اٹھ کے جانے لگا بیت الخلاء میں کہ چکرا کے چارپائی پر ہی گر گیا، اور چارپائی پہ ہی اس نے پخانہ کر دیا. کپڑے اور بستر آلودہ ہو گئے، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. تو میری ماں اس کے قدموں میں بیٹھی اور اس کی پنڈلیاں دباتی رہیں. کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو کہنے لگا اب میں بہتر ہوں، تم اٹھ کے چلی جاؤ. مرزے کا بیٹا لکھتا ہے میری ماں اٹھ کے آنے لگی، مرزے کو دوبارہ تکلیف ہوئی، چارپائی سے اٹھ کے بیت الخلاء جانے لگا، دوبارہ چکرا کے گرا اور سر لگا ہے پائے کے ساتھ، چارپائی کے پائے کے ساتھ اس کا سر لگا. تیسری دفعہ اٹھا ہے اور جب جانے لگا ہے بیت الخلاء کی طرف تو قے آئی ہے، ہیضے کی شکل بن گئی، ادھر سے بڑا پیشاب جاری تھا، چکرا کے گرا ہے تو گندگی کے اندر گرا ہے. اس وقت جب اس کے جسم سے روح نکل رہی تھی اس کی حالت کیا تھی؟ اس کے بیٹے نے لکھا ہے بڑا پیشاب بھی جاری تھا، چھوٹا پیشاب بھی جاری تھا، منہ سے گندگی نکل رہی تھی، ناک سے گندا پانی نکل رہا تھا، اور کانوں سے بھی گندا پانی نکل رہا تھا. اتنے زور سے قے آئی ہے کہ ناک سے بھی گندا پانی اور کانوں سے بھی گندا پانی نکل رہا ہے اور منہ سے بھی غلاظت نہیں کر رہی. بڑا پیشاب بھی جاری ہے، چھوٹا پیشاب بھی جاری ہے. مرزا اگر ہوتا خدا کا نبی نہ ٹٹی میں گر کر مرتا کبھی. یہ کسی اردو شاعر نے اس کی موت کے حوالے سے. ورنہ اہل ایمان کا تو کامل ایمان ہے اس بات پر حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی بحیثیت نبی دنیا میں آ سکتا. یہ جو میں نے اس کی چیزیں بیان کی عبرت کے لیے بیان کی، اور اس لیے بھی تاکہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہمارا ایمان پختہ سے پختہ تر ہو جائے. حضور کے غلاموں کی شان دیکھیں، حضور کے غلام کس طرح دنیا سے جاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے پہلے غسل کی ہے، 2 نفل پڑھے ہیں، 2 نفل پڑھ کے کفن منگوایا ہے، کفن منگوا کے چوما ہے،
اور کفن چوم کے امام غزالی کہتے ہیں جو میرے آقا کا حکم ہے اس پر بندے کا سر جھکا ہوا ہے. یہ کہہ کے امام غزالی لیٹے ہیں اور روح جسم سے پرواز کر گئی. کچھ عرصہ پہلے ہمارے مسلک کے عظیم مبلغ حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار تھے، کراچی اسپتال میں تھے، بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے. اٹھ کے بیٹھ گئے اور ایک طرف دیکھ کے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. جو لوگ ارد گرد تھے انہوں نے کہا ہم حیران ہوئے کہ بات تو ہوئی کوئی نہیں، یہ مولانا شفیع اکاڑوی ہنس کیوں رہے ہیں اور کدھر دیکھ رہے ہیں؟ بس ہنستے ہوئے ان کی روح جسم سے پرواز کر رہی. لوگوں کو کیا پتا کون لینے آیا تھا یا کس کو دیکھ کے علامہ شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا رہے تھے. درود شریف کے فضائل کی کتاب ہے دلائل الخیرات. دلائل الخیرات کے مصنف علامہ فاسی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ سلمان جزولی، آپ کو دفنایا گیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی اور لوگ آپ کی قبر سے مٹی اٹھا کے جس گھر میں رکھتے تھے اس گھر سے خوشبو آتی تھی. آپ کی قبر سے لوگ مٹی اٹھا کے لے جاتے، قبر زمین کے برابر ہو جاتی، پھر اور مٹی ڈالی جاتی تھی، وہ بھی لوگ اٹھا لیتے تھے. حضور کے تو غلاموں کی یہ شان ہے کہ جسم تو رہ گیا ایک طرف، ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے. اور مرزے کی موت غلاظت میں ہو رہی. 70 سالوں کے بعد علامہ سلمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کشائی ہوئی. مراکش میں آپ کو دفنانے کے لیے شہر فاس سے آپ کی میت نکالی گئی. 70 سالوں بعد جب آپ کا جسم مبارک قبر سے نکالا گیا، جسم تر و تازہ تھا، کفن بھی میلا نہیں ہوا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا. یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے. اور ادھر بے ادبیاں کرنے والے شخص کو اللہ نے نشان عبرت بنا دیا ہے کہ منہ سے بھی گندگی جاری ہے، ناک سے بھی، اور کانوں سے بھی گندا پانی نکل رہا ہے. مرزا تو مر گیا لیکن اس کی ذریت میں سے کچھ لوگ پھر بھی اس کے ساتھ لگے رہے. پاکستان قائم ہوا، اس وقت مرزائیوں نے بلوچستان حاصل کرنے کی کوشش کی، نہیں کر سکے. چونکہ یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے تو انگریزوں نے ان کو پاکستان کی وزارت خارجہ دے دی. بلوچستان نہیں دیا، پاکستان کی وزارت خارجہ مرزائیوں کو دے دی، ظفر اللہ خان. اس کے بعد 1953 میں جب مرزائی پاکستان کے قوانین بنانے میں بہت زیادہ اپنا عمل دخل کر رہے تھے تو تحریک ختم نبوت چلائی گئی، جس میں حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزائے موت سنائی گئی. آپ گرفتار ہو گئے لیکن سزائے موت ہوئی نہیں. حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت دی جائے. کچھ عرصہ آپ جیل میں رہے ہیں اور آپ یہ کہتے رہے ہیں اگر مجھے حضرت حبیب بن زید کی سنت میں ختم نبوت کی عقیدے کی حفاظت کے لیے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے تو قیامت کے دن عبدالستار خان نیازی بھی خادمین ختم نبوت میں کھڑا ہوگا. آپ میں سے کئی لوگوں نے مولانا عبدالستار خان نیازی کو دیکھا ہوگا، دیکھا نہیں تو تصویر ضرور دیکھی ہوگی. اونچے ترے والا امامہ باندھتے تھے. مدینہ شریف گئے تو اونچے ترے والا امامہ باندھا ہوا ہے. ایک دوسرے مسلک کے آدمی نے کہا مولانا جہاں بھی جاتے ہو اونچے ترے والا امامہ باندھ کے جاتے ہو، مدینہ شریف تو ترا نیچا کر کے آتے، یہاں بھی ترا اونچائی کر کے آئے ہو. تو مولانا عبدالستار خان نیازی نے کہا میں یہی تو حضور کو دکھانے آیا ہوں یا رسول اللہ، آپ کے کرم کے صدقے آپ کے غلام کا ترا دنیا میں اونچا ہے اور کہیں آپ کے غلام کا امامے کا ترا جھکا نہیں ہے، یہ آپ کا کرم ہے. اور پھر فرمایا دنیا دیکھے گی کہ جس کے امامے کا ترا کہیں نہیں جھکا، آج جھکے گا تو سنہری جالیوں کے سامنے سلام پڑھتے ہوئے جھکے گا. وہ مولانا عبدالستار خان نیازی 1953 میں عقیدہ ختم نبوت کی تحریک میں شامل تھے. سزائے موت سنائی گئی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا.
علماء کی تحریک سے آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر 1974 میں حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں یہ تحریک پیش کی اور قومی اسمبلی میں اس پر بحث ہوئی۔ مرزائیوں کو پورا موقع دیا گیا ہے، مرزائی اسمبلی میں آتے رہے ہیں۔ مرزا ناصر احمد اپنی جماعت کے بڑے بڑے جو ان کے ترجمان تھے، مربی تھے، انہیں لے کے قومی اسمبلی میں شامل ہوتا رہا ہے۔ آخری دن، ایک دن میں فیصلہ نہیں ہو گیا، کئی مہینے قومی اسمبلی کی بحث چلتی رہی ہے۔ آخری دن جس دن فیصلہ کیا گیا ہے، ووٹنگ کی گئی ہے، آخری دن مرزا ناصر احمد نے یہ کہا ہے کہ میں مانتا ہوں مرزا غلام احمد نبی ہے، اور جو اس کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ جب مرزا ناصر احمد نے قومی اسمبلی میں یہ بیان دیا تھا، اس کے بعد قومی اسمبلی نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا۔ اس نے کہا کہ مرزا غلام احمد نبی ہے اور جو اس کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اس نے تمام امت مسلمہ کو کافر قرار دے دیا۔ اس کے بعد قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی اور مرزائیت کو کفر قرار دیا گیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک، ویسے پہلے بھی یہ اسلام کے غدار اور دشمن تھے، لیکن آج بھی جرمنی کے اندر بہت زیادہ فتنے اس حوالے سے، پوری دنیا کے اندر وہاں بیٹھ کے دین مرزائیت فتنے پھیلا رہا ہے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے 7 ستمبر 1974 کے اس جذبے کو تازہ کرنے کے لیے یہ بات بیان کی ہے۔ مرزائی جب انہیں کافر قرار دیا گیا تو پھر خاموش ہو کے آرام سے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ آج تک در پردہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جیلم میں جو ان کا مربی تھا پروفیسر ملک منور احمد مرزائی تھا، وہ اب مسلمان ہو گیا ہے، اور مسلمان ہو کے اس نے بیان کیا ہے کہ ہمیں ہر سال ٹارگٹ دیا جاتا تھا کہ اس سال تم نے اتنے مسلمانوں کو مرزائی بنانا ہے، اور ہم پورا سال محنت کرتے تھے اور مسلمانوں کو مرزائی بنانے کے لیے کام کرتے تھے۔ بارے دیگر کہہ رہا ہوں، پروفیسر ملک منور احمد، اس کا یہ بیان میرے پاس موجود ہے، جس میں اس مرزائی جو پہلے مرزائی تھا اب تو مسلمان ہے، اس نے کہا جب میں جیلم کا مربی تھا، پورا ضلع جیلم کے مرزائی میرے تحت تھے، میرے نیچے تھے، اس وقت جرمنی سے ہمیں آرڈر دیا جاتا تھا کہ اس سال تم نے اتنے مسلمانوں کو مرزائی بنانا ہے۔ اس سے پوچھا گیا تم کس طرح مرزائی بناتے تھے؟ وہ کہتا ہے جوان، جو عام لوگ جوان ہیں، بے روزگار ہیں، ہم ان کو روپے پیسے کی لالچ دیتے تھے، جرمنی لے جانے کی لالچ دیتے تھے۔ عام مسلمان نوجوان یہ سمجھتا تھا کہ مرزائیت بھی کوئی فرقہ ہے، تو بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، چلو جرمنی تو پہنچو نا، یا پھر ہم ان کی مالی مدد کرتے، وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے، ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے، وہ مرزائیت والے فارم پر کر دیتے، ہم اوپر شو کر دیتے تھے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو مرزائی بنا لیا۔ اب اس بات کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں، لیکن پاکستان میں ہر ضلع کے اندر ان کے جو سربراہ ہیں ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ اتنے مسلمانوں کو تم نے مرزائی بنانا ہے۔ ہمارے ہاں 1974 میں مرزائیوں کو کافر قرار دے کر ہم نے سمجھا کہ اپنا کام ہم نے کر دیا ہے، اپنا فرض ادا کر دی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزائیوں کو صرف کافر قرار دے کر ہم نے اس فتنے کو ختم نہیں کیا، فتنہ اسی طرح موجود ہے۔ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور فتنہ موجود ہے، 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور یہ فتنہ آج بھی موجود ہے۔ سلمان رشدی کون ہے جس نے کتاب لکھی ہے دستانک ورسز؟ سلمان رشدی مرزائیوں کی اولاد ہے، اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اس کا نانا مرزائی تھا اور اس کی ماں زہرہ بٹ، وہ مرزائن تھیں۔ سلمان رشدی کی جو ماں ہے زہرہ بٹ، وہ مرزائن تھی، اور اس کا جو نانا ہے وہ مرزائی تھا۔ وہ تبلیغ پہ جاتا تھا مرزائیوں کے ساتھ، مرزائیت کو پھیلاتا تھا۔ تو سلمان رشدی نے جو حضور کی بے ادبیاں کی ہیں اس کے پیچھے بھی مرزائیت ہے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان جدا ہوئے ہیں، ان کے پیچھے بھی مرزائیت ہے۔ ایم احمد کون تھا جو صدر ایوب کے قریب تھا
اور جس نے مغربی اور مشرقی پاکستان کو دور کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے وہ مرزئی تھا۔ پاکستان کے ایٹم بم کے راز دینے میں جس سائنسدان نے غداری کی، بہت بڑا کردار ادا کیا، ڈاکٹر عبدالسلام، وہ غدار کون ہے؟ وہ بھی مرزئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام مرزئی، ایم احمد مرزئی، سلمان رشدی مرزئیوں کی اولاد، سر ظفر اللہ خان مرزئی، یہ وہ غدار ہیں جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی پائی جاتی ہے، اور آج بھی مرزیت کے جو بڑے سربراہ ہیں انہوں نے اسرائیل کو مانا ہوا ہے، اسرائیل کی چھتری کے نیچے وہ کام کرتے ہیں۔ امریکہ میں اگر ٹیری جونز قرآن کو آگ لگاتا ہے تو مرزئی اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتے، کیونکہ مرزئی جو ہیں وہ تو خود امریکہ کی چھتری کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں آپ کے سامنے مستقبل کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے ان کے جو پروگرام ہیں وہ بیان کر سکوں۔ آپ کی خدمت میں اتنا ہی عرض کروں گا، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم بیدار ہو کر، جاگ کر زندگی گزاریں کہ کہیں ہماری اولادوں کو کافر بنانے کی سازش تو نہیں ہو رہی۔ میں نے یہاں سے گفتگو شروع کی تھی، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ کیا کوئی مومن یہ پسند کرتا ہے میری اولاد دوزخ میں چلی جائے؟ آپ کی اولادوں کو مرتد بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اگر قرآن کو آگ لگائی گئی تو اس کے پیچھے بھی یہی سازش ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی محبت گھٹ جائے۔ سلمان رشدی نے کتاب لکھی، یا سویڈن کے بدبخت نے خاکے شائع کیے، ڈنمارک کے صحافیوں نے خاکے شائع کیے، تو ان سارے اوچیات کنڈوں کے پیش نظر یہ مقصد ہے کہ رسول اللہ کے مقام کو اور عزت کو گھٹایا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے ان کا پیار نکال دیا جائے۔ اور اب ایک یہودی نے، اسرائیلی نے جو فلم بنائی ہے انوسنٹ آف مسلمز، اس کے اندر بھی امام الانبیاء کی گستاخی کی گئی ہے۔ انوسنٹ آف مسلم کے اندر بھی مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ تم کیوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں ان گستاخیوں کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، وہ کلپس جو ہیں انوسنٹ آف مسلمز کے، ویسے ہی تو لیبیا کے مسلمانوں نے سفارت خانے کو آگ نہیں لگائی، وہ کلپس نہیں دیکھنے ہوتے، ابھی وہ فلم ریلیز نہیں ہوئی، ابھی تو چند اس کے کلپس آئے جس میں حضور کی ذات کو دکھایا گیا ہے، فلمایا گیا ہے، اور حضور پر الزامات لگائے گئے ہیں، اور معاذ اللہ حضور کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کی گئی ہیں۔ جس بارگاہ میں جبریل آئے تو ادب کے ساتھ بیٹھے، جس بارگاہ میں بڑے بڑے شہنشاہ آئے تو ادب کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھے۔ آج اس دور میں میرے اور آپ کے آقا کی عزت کو چیلنج کیا جائے، کیا ہم مسلمانوں کا فرض نہیں کہ ناموس رسالت کی حفاظت کریں؟ بس ایک حدیث سن لیں، پھر دل کرے تو عہد کریں ورنہ خاموش رہیں۔ ابو جال کی مٹھی میں کنکریاں ہیں اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میں نے اپنے ہاتھ میں کیا چیز چھپا رکھی۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے وہ بول کے بتائے کہ میں کون ہوں، میں اس کا ذکر کروں یا وہ میرا ذکر کرے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ابو جال کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے۔ جس طرح شہد کی مکھیاں بن بناتے ہوئے اڑتی ہیں، اس طرح ابو جال کی مٹھی سے کنکریوں کے کلمہ پڑھنے کی آواز آئی تو اس نے مٹھی کھول دی، کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ کون کلمہ پڑھ رہی ہیں؟ کبھی پتھر بھی اس طرح بولتے ہیں جس طرح انسان بولتا ہے؟ پتھر بولتے ہیں اس طرح؟
برادران اسلام، جو حدیث میں عرض کر رہا ہوں ذرا اس کے نفس مضمون پر غور کریں جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل نے حضور کی نبوت کو چیلنج کیا، اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا کنکریاں خود بول کے بتائیں؟ کنکریاں حضور کا ذکر کرنے لگ گئی ہیں۔ کون ذکر کر رہی ہیں؟ پتھر اس طرح بولتے ہیں جس طرح انسان بولتے ہیں۔ اے پتھر کے ٹکڑوں، اے سنگ ریزو، تم تو اس طرح نہیں بولا کرتے، آج کیوں بول رہے ہو؟ تو وہ پتھر جواب دیتے ہیں اگر کوئی کافر ہمارے آقا کی عزت کو چیلنج کرے تو پھر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ اگر کوئی دشمن رسول ہمارے آقا کی عزت کو چیلنج کرے تو پتھر خاموش نہیں رہتے، مسلمان کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی حضور کی عزت کو چیلنج کرے، کوئی دشمن رسول عزت رسول کو للکارے تو پتھر خاموش نہیں رہ سکتے، مسلمان کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ اور اگر حضور کی عزت کو چیلنج کیا گیا ہو، مسلمان چپ کر کے بیٹھا ہو، سمجھے مسلمان نہیں ہے۔ یہ راستے کی سختیاں، لوگ ڈر جاتے ہیں نا کہ راستہ بڑا کٹھن ہے۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں، میرے ایک عظیم دوست ہیں، آج کل امریکہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں مت ڈراؤ مجھے کہ سمندروں پہ پل نہیں ہوتے، میرے ارادوں کو رستے دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا سمندر پہ تو پل ہی نہیں ہوتا تو کیسے سفر کرو گے؟ وہ کہتے ہیں مت ڈراؤ مجھے کہ سمندروں پہ پل نہیں ہوتے، میرے ارادوں کو رستے دکھائی دیتے ہیں۔ حضور کے غلاموں کو اپنی جان سے بڑھ کے حضور کی عزت پیاری ہے۔ ابھی آپ نے نماز عشاء پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، مجھے بتائیں نماز بڑا فرض ہے یا ناموس رسالت کی حفاظت بڑا فرض ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض ناموس رسالت کی حفاظت ہے۔ نماز فرض ہے لیکن نماز سے بڑا فرض عزت رسول کی حفاظت ہے۔ روزہ فرض ہے پر روزے سے بڑا فرض تحفظ ناموس رسالت ہے۔ غزوہ خیبر سے واپسی پر جب حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے حضور آرام فرماتے، حضرت علی نے عصر کی نماز چھوڑی ہے یا ادب رسول چھوڑا ہے؟ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی سفیر رسول بن کے مکہ گئے ہیں تو حضرت عثمان غنی نے کعبے کا طواف چھوڑا ہے یا ادب رسول چھوڑا ہے؟ مشرکین مکہ نے کہا عثمان تم نے احرام باندھ رکھا ہے، اٹھو اور کعبے کا طواف کر لو، صحیح کر لو، عمرہ مکمل کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے عمرہ کیا ہے؟ اگر عمرہ کرتے تو کس کو راضی کرنے کے لیے کرتے؟ اگر عمرہ کرتے تو کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے۔ عمرہ چھوڑا ہے تو کس کو راضی کرنے کے لیے؟ پتہ چلا حضرت عثمان اس عقیدے کے نہیں تھے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور رسول کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ اس عقیدے کے ہوتے نا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو عمرہ کر لیتے۔ اگر وہ اس عقیدے کے ہوتے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو عمرہ کر لیتے، چونکہ اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرنا تھا۔ پر آپ نے عمرہ چھوڑ دیا اور لفظ کیا بولے؟ فرمایا اللہ کی قسم ہے میں اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے رسول میرے ساتھ نہیں ہوں۔ حضرت علی شیر خدا نے نماز عصر چھوڑی، حضرت عثمان غنی نے کعبے کا طواف چھوڑا، تو صحابہ نے بتا دیا نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔
بس آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، عالمی سطح پہ آپ لوگ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ اگر کوئی نیٹ استعمال کرتا ہے تو وہ ضرور اس بات کو دوسرے ممالک کے لوگوں تک پہنچائے کہ کیوں 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا جاتا ہے حضور کی بے ادبی کر کے۔ غالباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ان دنوں میں بھی یہ مسئلہ کافی اٹھا ہوا تھا۔ میں ناروے گیا تو جس دن میں ناروے پہنچا ہوں اس سے 1 دن پہلے نارویجن مسلمانوں نے جلوس نکالا تھا خاکوں کے خلاف۔ تو ناروے کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے ایک مسلمان نے تقریر کی جو عراق کا رہنے والا تھا، عراقی جوان تھا اور وہاں کسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ناروے میں۔ اس نے تقریر میں ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ میں وہاں جلوس میں تو نہیں تھا لیکن میں نے وہ اس کا بیان سنا ہے، اس کی CD سنی ہے، چونکہ میرے کچھ دوست تھے جنہوں نے اس کو ریکارڈ کیا تھا موبائل کے اندر۔ اس نے اپنے بیان میں ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ گفتگو تو اس نے نارویجن میں کی تھی، نوشکو میں کی تھی، لیکن مجھے دوستوں نے ٹرانسلیٹ کر کے بتایا۔ اس نے کہا یہ جو انگریز لوگ ہیں وہ جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور وہاں کئی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں بھینسوں کے حقوق کے لیے، جانوروں کے حقوق کے لیے یورپ میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ تو اس جوان نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے ناروے میں تقریر کرتے ہوئے کہا آپ لوگوں کو جانوروں کا خیال ہے، مسلمانوں کا خیال نہیں ہے۔ آپ جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ جی جانوروں پر اس طرح ظلم نہ کیا جائے۔ بھینسوں کو ہمارے ہاں ٹرک میں لاتے ہیں تو 10-10 گھنٹے بھینسیں ٹرک میں کھڑی رہتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یورپ کی تنظیموں نے پاکستان کے خلاف احتجاج کیا ہے کہ بھینسوں کو اتنا لمبا سفر ٹرک میں کھڑے کر کے نہ کرواؤ۔ آپ کے علم میں ہے یہ جو یورپ کی تنظیمیں ہیں نا جانوروں کے حقوق کی، انہوں نے پاکستان سے احتجاج کیا ہے کہ بھینسوں کو 10-10 گھنٹے ٹرک میں کھڑا نہ کیا جائے اور تنگ کر کے آپ باندھ دیتے ہیں۔ اس جوان نے ناروے میں تقریر کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا تم لوگوں کو جانوروں کی تکلیف کا احساس ہے، مسلمانوں کے دل دکھانے کا کوئی احساس نہیں، ہمیں جانوروں سے بھی گھٹیا سمجھتے۔ تو آج یہ بات آپ عالمی سطح پر نیٹ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں کہ مسلمان 1000 گناہگار ہو اپنے نبی کے معاملے میں بڑا حساس ہے۔ ہم اپنے نبی کے معاملے میں بڑے، ہم اپنے آقا کے معاملے میں بڑے۔ یہاں سے ایک طالب علم گیا جرمن پڑھنے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، شریف تھا، پاکستان میں کسی کے ساتھ اس کا کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ جرمن گیا انجینئر بننے کے لیے، پیچھے اس کی بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی پڑھ کے آئے گا تو آ کے ہمیں بیائے گا، باپ بوڑھا ہے، اور اس جوان کو بھی پتہ ہے میں اپنے والدین کا اکیلا ہی بیٹا ہوں، میرا باپ اب نوکری نہیں کر سکتا، بوڑھا ہے۔ وہ شریف النفس طالب علم اتنا بڑا قدم اٹھانے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ اس نے ایک گستاخ صحافی کو قتل کر دیا ہے۔ اسباب کیا ہیں، محرکات کیا ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر اسلام دشمن لوگ اس پر غور کریں کہ ہم کیوں اسباب پیدا کرتے ہیں جن سے ایک شریف النفس طالب علم کو بھی یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ طالب علم آپ سمجھ گئے ہوں گے، عامر چیمہ شہید، انجینئر بننے گیا تھا، شہید بن کے آ گیا ہے۔ ماں باپ کو انتظار تھا بیٹا انجینئر بن کے آئے گا، دنیا کے معاملات میں ہمارا معاون اور مددگار ہوگا، پر اس نے جو خط لکھا ہے نا اس میں کہتے ہیں ابا جان آپ انتظار کر رہے ہیں انجینئر بن کے آؤں، پر میں شہید بن کے آؤں گا تاکہ آپ کی آخرت سنور جائے۔ آج کا مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، اپنے نبی کا غدار نہیں ہو سکتا۔ ہم لاکھ گناہگار ہوں پر کوئی حضور کی عزت کو چیلنج کرے تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ میں سے کوئی لکھنے والا ہے تو اس موضوع پر لکھے، شعور کو بیدار کرے۔ اگر کوئی بولنے والا ہے تو وہ اس موضوع پر بولے، ورنہ کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں اپنی اولادوں کو حضور کا ادب سکھائیں۔ گھروں میں وہ مصلے نہ بچھائیں جن پر گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوئی ہو، پیروں کے برابر گنبد خضرا کی تصویر نہ رکھیں۔
اور گھر میں گنبد خضرا کی تصویر لگائیں تو ادھر پیر کر کے نہ لیٹیں، اخبار پہ گنبد خضرا کی تصویر ہو تو اخبار کے ٹکڑے کا بھی ادب کریں، خود ادب کر کے اپنی اولادوں کو سکھائیں کہ کس طرح حضور کا ادب کرنا چاہیے۔ اور یہ بات طے ہے کہ جو حضور کا ادب کرتا ہے، نام مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے، میرے آقا اس کی سوچ سے بھی بڑھ کے اس کو صلہ عطا فرماتے ہیں۔ کیا خیال ہے جو نبی پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں، وہ ادب کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ جن کے دینے کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ اتنا ہے کہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، ہدایت کی دعا ان کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنا ادب کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے۔ آج کی درس قرآن مجید کی اس ماہانہ محفل میں ایک تو ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں، ستمبر کے مہینے کے حوالے سے تجدید عہد کرتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، جو ہماری استطاعت میں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ قیامت کے دن ہمارا نام بھی خادمین عقیدہ ختم نبوت میں لکھا جائے۔ اور دوسرا اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ خود ادب رسول کریں گے اور دوسروں کو ادب کی تعلیم دیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ عالمی سطح پر جو اس وقت ہمیں فتنہ درپیش ہے، اس میں ہم اپنا جو کردار ادا کر سکتے ہیں، نیٹ کے ذریعے، خطوط کے ذریعے، موبائل کے ذریعے میسج بھیج کر، جس طرح بھی ہم شعور بیدار کر سکتے ہیں وہ ہم اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ امت مسلمہ کو دشمنوں کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یہ دعا تو آپ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس مشکل ترین دور میں امت مسلمہ کو اس امتحان میں سرخرو فرما۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو